اور اہل علم علماء یہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے. تو ایمانی سرحدوں پر گفتگو کرنے میں کیونکہ لازم ہے، اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا دفاع تحفظ ضروری ہے. جان پر کھیل کیوں ضروری ہے کہ اس ملک پر رہ کر ہم نے بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلام کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. مسلمان رہ کر زندگی بسر کرنی ہے. تو جہاں ملک کا نام لیا جاتا ہے ہاں اسلام کا نام ضرور لیا جائے کہ ہم مسلمان لوگ ہیں. یہ اہل اسلام کا ملک ہے، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے. لہذا اسلام اور وطن پر قربانی یہ شہادت ہے ایمان کے ساتھ. تو شہادت کی گواہی دینا ایک امر عظیم ہے، اور شہادت کی گواہی کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق اللہ نے فرما دیا سچ بولو. کثیر لوگوں کے کہنے سے اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو پھر بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے کہنے سے اگر کوئی مردود ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مردود ہو جاتے ہیں. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ کتاب اور سنت ہے، قرآن اور سنت ہے. جسے قرآن شہید کہے وہ شہید، جسے قرآن مردود کہے وہ مردود ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور قرآن جسے شہید کہتا ہے وہ کہتا ہے قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے. قتلوا فی سبیل اللہ. یہ فی سبیل اللہ کی قید جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اہل علم حضرات ان کی سرحدوں پر بیٹھ کر ان کے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر کوئی شہید نہیں ہوتا. شہید وہی ہوتا ہے جسے اللہ شہید کہے، جسے رسول شہید کہے، وہ شہید ہوتا ہے. ہر کسی کے کہنے سے شہید نہیں کوئی ہو جاتا. تو اللہ اور اس کے رسول نے کس کو شہید کہا؟ قتلوا فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں. لہذا یہ شہادت سچی شہادت اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے اللہ نے قاعدے کلیے ضابطے دستور قرآن حدیث بیان کر دیا جو ان کے مطابق آئے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے فلاں شخص کو جنتی کہہ دیا تو آپ نے اسے ڈانٹ پڑا، تجھے کس نے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ کسی کو جنتی کہنے کا حق اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی جنتی ہے. باقی تو سارے امید پر ہیں، اچھے اور نیک کام کر کے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق رہ کر اگر کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے متعلق امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم اس کو یہ مقام عطا فرمائے. اور ہر وقت آخری بات، ہر وقت اللہ کے ساتھ اخلاص اور اللہ کے ساتھ امید، یہ دو باتیں ہمارے لیے لازم ہیں. ہمیں کوئی مقام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہو جاتے. اور اللہ کے لیے خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے نظام بھیجا، تعلیم بھیجی، قانون بھیجا، تہذیب بھیجی، رسول کریم بھیجا، نمونہ رسول بھیجا، اس کے عین مطابق ہو جائیں. جب اس کے عین مطابق ہوں گے تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں امید رکھتے ہیں. تو امید کا تعلق نظام مصطفیٰ کے ساتھ، قانون مصطفیٰ کے ساتھ، تہذیب مصطفیٰ کے ساتھ. یہ اخلاص ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، اور وہ بندہ مخلص ہے اللہ کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے خالصتاً اللہ کی زندگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، اور اس حال میں وہ وفات پا گیا. اس کے پاس شہادت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، اس کو بڑے مقام اللہ عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کریم جل شانہ ہمیں
وہ اصول اور ضابطے جن پر زندہ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمیں نصیب کرے، اور اسلام اور ملک کے لیے ہمیں لڑنا نصیب کرے۔ دونوں باتیں، خالی ملک کے لیے نہیں، یہ سیکولر نظام ہے، اسلام اور ملک کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت علامہ نواز نقشبندی صاحب۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفحے درست کر لیں۔